نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ہر درخت بھی گواہی دے گا، ہر پتھر بھی گواہی دے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے۔ یہودیوں کو کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا، ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں، پوری ہو جائیں گی۔ 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے، کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے۔ جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے، اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے۔ ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تقاتلون، تم لڑو گے، تم سے مراد یہ امت لڑے گی، ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے، تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ میں بار بار کہوں یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہیں، کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں، تو بار بار میں کہتا ہوں میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی۔ حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ، فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی۔ دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے، جب آئے گا تو پھر تو اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی۔ کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟